نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے ایک دوست، بہت ہی مخلص دوست ہیں، حضرت قبلہ خواجہ احمد اسماعیل کریجہ زیدہ شرفہ وزیدہ عمرہ، یہ بہت ہی علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمارے پاس فون کر کے مسائل پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، قادری صاحب 9 اور 10 محرم کے روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ میں نے ان کو جواب دیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ جو ہے فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب روزہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ایک یہ بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو خود کیا وہی عمل آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی بتایا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ خاص کر لیے تھے، جیسے صوم وصال، لگاتار روزے رکھنا، وہ سرکار حضور الاسلام کی ذات کے ساتھ خاص تھے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے ہیں اعمال، اور اپنی امت کو بھی ان اعمال کرنے کی آقا علیہ السلام نے ان اعمال کے کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حدیث نمبر ہے 2560، حدیث نمبر 2560۔ حضرت حکم بن آرج بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ذرا حالانکہ وہ زمزم کے کنارے اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے عاشورہ کے روزے کے متعلق بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد تم گنتی کرتے رہو، گنتے رہو، یعنی ایک ایک دن کو گنتے رہو، تاریخ کو گنتے رہو، اور 9ویں تاریخ کی صبح روزے کے ساتھ کرو، 9 محرم کا روزہ بھی رکھو۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، آقا صاحب اسی طرح روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح عمل فرماتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں حضور اسلام کے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ امام مسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے 2562 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم بھی دیا، آقا علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس روزے رکھنے کا لوگوں کو حکم بھی عطا فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 10 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ پایا تھا، اگلا سال نہیں آیا تھا، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2563 صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حکم فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں ایک قانون قاعدہ کلیہ ہے حدیث کا کہ ایک ہے حضور اسلام کا عمل مبارک اور ایک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک، فعل مبارک، عمل مبارک اور حکم مبارک جو ہے، اگر آقا علیہ السلام کے بعض ایسے اعمال ہیں، ایسے افعال ہیں جو حضور کے ساتھ خود خاص ہیں،
لیکن آقا علیہ السلام کا جو حکم مبارک ہے، امر مبارک، حکم مبارک جو ہے وہ تمام امت کے لیے ہوتا ہے، اور حکم جو ہوتا ہے ایک فعل اور دوسرا قول جب دونوں برابر آ جائیں تو حکم جو ہوتا ہے قول کو ہوتا ہے، فعل کو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اسی طرح اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام اسحاق ہوں، ان علماء ائمہ حضرات نے فرمایا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے، کہ اس سے یہود اور نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ دکھانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے۔ امام بخاری نے بھی انہی حدیث طیبات کو روایت فرمایا ہے، اور فرمایا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت نعمان بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ رمضان مبارک کے مہینہ کے بعد آپ مجھے کون سے مہینہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس سے کہا، میں نے اس سے پہلے کسی کو یہ سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں اس وقت آپ کے پاس موجود بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رمضان مبارک کے مہینہ کے بعد مجھے کون سے مہینہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اگر تم رمضان کے مہینہ کے بعد کسی مہینہ میں روزے رکھو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اس مہینے میں دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام شاہ فرما دیا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھو کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث نمبر امام بخاری فرماتے ہیں 2004، حدیث نمبر 2004، عبداللہ بن عباس انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کیسے روزے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ مبارک دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا، ہم تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان یہودوں کی بات پر آ کر آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کہتا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 50 میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کسی کی اتباع نہیں کرتے۔ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ۔ تو گویا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ، یہ امام مسلم نے بھی روایت کیا، امام بخاری نے بھی اس بات کو روایت کیا، اور امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا اس کو، امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ سند کے ساتھ احادیث یہ بات موجود ہے کہ 9 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے اور 10 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔